Assalamu alaikum students of class 6. How are you? Hope you will be fine inshallah. Students, as you know, we were reading chapter number 9 and we have read about Battle of Plassey in the previous lesson. Today we will start from Hyder Ali and Tipu Sultan. حیدر علی اور ٹیپو سلطان بہت مشہور نام ہے ہسٹری سے ریلیٹڈ، بہت زبردست اور ایمبیشیس ایمپرر رہے ہیں، رولر گزرے ہیں اپنے دور کے. ان کی بہت زیادہ ڈیٹیل تو یہاں موجود نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو یہاں پر ان کے حوالے سے مل جائے گا. حیدر علی واز این ایمبیشیس سولجر ان دا آرمی آف اے ہندو رولر آف میسور، اے اسٹیٹ آن دا ڈیکن پلیٹو. حیدر علی در حقیقت ایک بہت ہی جو بلند حوصلہ با ہمت سپاہی تھے. ہندو رولر تھا ایک میسور کا، اس کی فوج میں. میسور جو ہے وہ ایک ریاست ہے، سطح مرتفع دکن کا جو علاقہ ہے بھارت کا، وہاں کی ایک ریاست ہے میسور. اور میسور کا ایک جو ہے رولر تھا، بیسیکلی وہ ہندو رولر تھا، اور اس کی جو فوج تھی اس کا ایک سپاہی تھے حیدر علی، who later became the king of that state. اور بعد میں یہی سپاہی جو ہے، یہی سولجر اسی ریاست کے بادشاہ بن گئے. Like سراج الدولہ, he did not like the influence of the British either. جس طرح ہم نے سراج الدولہ کے بارے میں پڑھا، بیٹل آف پلاسی ہم نے کل کے لیسن میں پڑھی تھی. سراج الدولہ جو بنگال کے رولر تھے، اور وہ انگریزوں کی جو آمد ہو گئی تھی ساؤتھ ایشین ریجن میں، اور انہوں نے ایک جو ہے اپنی پاور بنا لی تھی اور مختلف علاقوں پہ قبضے شروع کر دیے تھے. تو سراج الدولہ کو بھی وہ انگریزوں کا اس طرح سے آنا اور اس طرح قابض ہونا پسند نہیں تھا. بالکل اسی طرح سے حیدر علی جو ہے انہیں بھی برٹشرز کا یہ طریقہ کار اور اس طرح سے قبضہ کرنا پسند نہیں آ رہا تھا. بٹ ہی واز اے مچ بیٹر جنرل، لیکن وہ بہت بہتر جنرل تھے. جیسے ہم نے سراج الدولہ کے حوالے سے پڑھا، وہ بھی بہت زبردست جنرل تھے اور انہوں نے مقابلہ کیا. اگر ان کا ایک سپاہی انہیں دھوکہ نہ دیتا، میر جعفر جو ہم نے پریویسلی پڑھا، تو شاید سراج الدولہ جو ہے وہ ان برٹشرز کو شکست دے دیتے. لیکن ایک شخص کے، ایک اپنے کمانڈر کے دھوکے کی وجہ سے ان کو شکست ہو گئی تھی. اسی طرح سے حیدر علی جو ہے وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بہت زبردست جنرل تھے. فار مینی ایئرس ہی فاٹ بریولی اینڈ گیو دا برٹش a tough time. بہت سالوں تک انہوں نے بہادری کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا اور انہیں بہت مضبوطی سے اور سختی سے ان کو روکے رکھا. حیدر علی واز illiterate and could not even sign his name. حیدر علی جو تھے وہ بالکل ان پڑھ تھے، اور اتنے ان پڑھ تھے بالکل بھی ان کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ وہ اپنا نام بھی لکھ سکیں، اپنا سائن بھی نہیں کر سکتے تھے وہ. بٹ ہی واز اے مین آف ڈگنیٹی ہو وانٹیڈ ٹو بی ٹریٹڈ ود ریسپیکٹ. لیکن ایک عظیم انسان تھے، باعزت انسان تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے، ان کے ساتھ عزت کا سلوک کیا جائے. Unfortunately, he died before he could defeat his enemies completely. بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ اپنے دشمن کو شکست دینے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی. سلطان ٹیپو، مور پاپولرلی نون ایز ٹیپو سلطان. نام ان کا ہے سلطان ٹیپو، لیکن ان کا نام مشہور ہے ٹیپو سلطان. ٹیپو پہلے بولا جاتا ہے، سلطان بعد میں، جس طرح سے ان کا نام فیمس ہے، لیکن حقیقت میں ان کا نام جو ریئل نیم وہ سلطان ٹیپو ہے. واز حیدر علیز بریو سن. یہ حیدر علی کی جب وفات ہوئی تو ان کے ایک بہادر بیٹے تھے، ان کا نام تھا ٹیپو سلطان. ہو واز آلسو اے گریٹ اسکالر. بہت عظیم مفکر بھی تھے. یعنی جو حیدر علی خود تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ لرننگ کا ان کے اندر شوق بھی تھا، اور ان کو انہوں نے لرننگ سے جو ہے وہ ان کو ایجوکیشن بھی انہوں نے حاصل کی، اور وہ ایک عظیم اسکالر تھے. He started the first Urdu newspaper and tried to modernize his kingdom. سلطان ٹیپو نے ہی جو ہے اردو نیوز پیپر، اردو زبان کا اخبار جو ہے وہ شروع کیا، اور انہوں نے اپنی جو ریاست ہے، اپنی سلطنت تھی، اس کو جدید کرنے کے لیے، ماڈرنائز کرنے کے لیے انہوں نے بڑی ایفرٹ کی. The British found it very difficult to crush him. برٹشرز جو تھے، انگریز جو تھے، تاجر کی شکل میں آ گئے تھے اور یہاں اپنی ایک انہوں نے حکومت بنا لی تھی. تو یہ ان کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی طرح یہ سلطان ٹیپو کو جو ہے وہ شکست نہیں دے پائیں گے، قابو نہیں کر سکیں گے. بٹ ایٹ لاسٹ دے برائبڈ سم آف ہز آفیسرز ہو ہیلپ دیم کیپچر دا فورٹ آف سرنگا پتم. بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے نواب سراج الدولہ کو
شکست دینے کے لیے انہی کی فوج کے ایک کمانڈر کو اپنے ساتھ ملایا دھوکہ دینے کے لیے. انہوں نے رشوت دی انہیں. اسی طریقے سے انہوں نے سلطان ٹیپو کو قابو کرنے کے لیے اور ان کو شکست دینے کے لیے سلطان ٹیپو کے جو آفیسرز تھے, جو وزراء تھے, ان کو انہوں نے رشوت دی اور ان کے ذریعے ان کو جو ہے ان کا جو قلعہ تھا سرنگا پتم, دا کیپٹل آف ٹیپوز کنگڈم, یہ ٹیپو سلطان کی جو سلطنت تھی, ریاست تھی, اس کا دارالحکومت تھا سرنگا پتم, اور وہاں پر ان کا قلعہ تھا. اور اس قلعے کے اندر جو ہے وہ قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے ٹیپو سلطان کے ہی جو آفیسر اور وزیر تھے ان کو رشوت دی, ان کو اپنے ساتھ ملایا دھوکہ دینے کے لیے. ان 1799 میں ٹیپو واز آفرڈ ٹو بیکم اے ڈیپٹی آف دا برٹش اینڈ رول انڈر دیئر سپرویژن, بٹ ہی ریپلائڈ اٹس بیٹر ٹو لیو لائک اے لائن فار اے ڈے دین لیو 100 years لائک اے جیکال. اتنی امپورٹنٹ سیئنگ ہے یہ ٹیپو سلطان کی. آج تک اگر کسی شخص کے لیے اس کی بہادری, اس کی ہمت اور کسی کے آگے سر نہ جھکانے کے لیے, دشمن کے آگے سر نہ جھکانے کے لیے اگر کوئی مثال دی جاتی ہے تو ٹیپو سلطان کی یہ سیئنگ جو ہے, یہ کہاوت, ان کا ڈائلاگ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور مثال ہے دنیا کے سامنے. یہ اتنی خوبصورت بات انہوں نے کی تھی. جب ٹیپو سلطان کے قلعے پر قبضہ کیا گیا انگریزوں کی طرف سے, تو انگریزوں نے آفر کی ٹیپو کو کہ وہ ان کے ڈیپٹی بن جائیں, ان کے ماتحت آ جائیں اور ان کی سپرویژن میں, یعنی انگریزوں کے جو ہے ماتحت ہو کر, ان کے نیچے آ کر جو ہے کام کریں, انگریزوں کے تسلط کو جو ہے وہ قبول کر لیں. لیکن ٹیپو نے اس کا کیا جواب دیا؟ اٹس بیٹر ٹو لیو لائک اے لائن, ایک شیر کی طرح رہنا بہتر ہے. کیسے؟ فار اے ڈے, ایک شیر کی زندگی, ایک دن کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہے. دین لیو 100 years لائک اے جیکال, گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے, یعنی گیدڑ جو ہے اس کی 100 سال کی زندگی, لیکن شیر کی ایک دن کی زندگی, کیونکہ وہ آزادی کی زندگی, خود مختاری کی زندگی ہے, تو بے شک وہ ایک دن کی ہی کیوں نہ ہو وہ بہت بہتر ہے گیدڑ کی 100 سال کی زندگی. کسی کی غلامی میں رہتے ہوئے 100 سال کی زندگی سے بہتر ایک دن کی آزادی کی زندگی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. He died fighting the enemy, اپنے دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ شہید ہوئے. On seeing his body among the dead, the British general cried, India is ours today. جب انگریزوں نے دیکھا کہ باقی جو لوگ جو سپاہی شہید ہو چکے ہیں, انہی کے بیچ میں ایک ڈیڈ باڈی ٹیپو سلطان کی بھی تھی, وہ بھی شہید ہو گئے تھے, تو ان کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے بعد جو انگریزوں کا جنرل تھا وہ چلایا اور اس نے کیا کہا؟ انڈیا از آرز ٹوڈے, آج سے انڈیا ہمارا ہے. یعنی جس بادشاہ کا انہیں خوف تھا, جس بادشاہ سے انہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے, اس پر قابو نہیں پا سکیں گے, تو اس کو جو ہے انہوں نے شکست دے دی تھی. لیکن کس طرح دی تھی کہ اسی کے آفیسرز کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا, اور ان کے بھی جو وزراء تھے, جو ساتھی تھے, انہوں نے ان کو ساتھ دھوکہ دیا, غداری کی, اور اس طرح سے ان کی حکومت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوئی. جسٹ اے ایئر بیفور دا برٹش ہیڈ آلسو کیپچرڈ سیلون, سری لنکا, اور ایک سال پہلے ہی انگریزوں نے جو سری لنکا تھا, ساؤتھ ایشین ریجن میں ایک اور کنٹری تھا, اس کا نام پہلے سیلون تھا, جسے آج کل ہم سری لنکا کے نام سے جانتے ہیں, وہ بھی انہوں نے جو ہے فتح کر لیا تھا, اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا انگریزوں نے. تو اس طرح ساؤتھ ایشین ریجن میں جو ہے وہ انگریزوں کی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئے تھے, اور الگ الگ ریاستیں جو جہاں جہاں یہ پہنچ رہے تھے ان ریاستوں پر قبضہ کر رہے تھے. جہاں کے حکمران ذرا ڈیفیکلٹ تھے, ان کو جو ہے شکست دینا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا, تو وہاں ان کے سپاہیوں کو جو ہے وہ غداری کے لیے تیار کرتے تھے, رشوت دیتے تھے, سونا پیش کرتے تھے, اور پھر ان کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس رولر کو, اس بادشاہ کو شکست دیتے تھے. There is a question in the exercise about Hyder Ali and Tipu Sultan. This is question number 2. What do you know about Hyder Ali and Tipu Sultan? Explain. آپ نے حیدر علی ٹیپو سلطان کے بارے میں بتانا ہے. حیدر علی کے یہ ایک ہی کوشچن کے 2 حصے ہیں, یعنی 2 پرسنالٹیز کے بارے میں لکھنا ہے. آپ الگ الگ نوٹ کی صورت میں بھی اس کوشچن کو 2 حصوں میں کر سکتے ہیں, اور ایک ہی کوشچن میں بھی ہے. فرسٹ آپ ہیڈنگ لکھیں گے حیدر علی,
اور حیدر علی کا آپ سٹارٹ کریں گے فرسٹ لائن سے شروع کر کے پہلے آپ لکھیں گے اسٹیٹ تک, تھرڈ لائن میں اسٹیٹ تک, اور اس کے بعد آپ 6 لائن میں آ جائیں گے حیدر علی واز, یہاں سے شروع کریں گے اور اس پیراگراف تک. ٹھیک ہے, یہ ٹاپک آئے گا حیدر علی کی شخصیت کے بارے میں. اس پیراگراف کو تھوڑا سا شارٹ کر دیا میں نے. حیدر علی سے شروع کریں گے, اسٹیٹ تک لکھیں گے, اور پھر دوبارہ حیدر علی سے شروع کریں گے 6 لائن میں اور کمپلیٹلی. ٹھیک ہے, پھر سیکنڈ ہیڈنگ لکھیں گے آپ ٹیپو سلطان. ٹیپو سلطان کے بارے میں آپ لکھیں گے اس پیراگراف میں پہلی لائن سے سلطان ٹیپو. اس میں جو بریکٹ میں ہے آپ وہ لفظ نہ لکھیں, یہ ایڈیشنل ہے. سلطان ٹیپو واز حیدر علیز بریو سن, یہاں سے شروع کر کے آپ لکھیں گے کرش ہم تک پہلے, اور اس کے بعد پھر آپ ایک لائن چھوڑ کر دوسری لائن میں آ جائیں گے. ٹیپو واز آفر ٹو بیکم ڈیپوٹی, یہاں سے شروع کریں گے اور ٹوڈے انورٹیڈ کاماز تک. تو یہ 2 شخصیات پر آپ ایک طرح سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نوٹ لکھنا ہے, حیدر علی کے بارے میں الگ, ٹیپو سلطان کے بارے میں الگ, اور اس کے کوشچن کا آنسر بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.